بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بایزید بسطامی کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ آپ کا شمار اپنے دور کے جلیل القدر اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی جلالت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ گروہ اولیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی آپ کی قدر و منزلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کی ذات بابرکات ہم میں ایسی ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل کی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بار مجھے مراقبے میں حکم ہوا کہ تم یہود کا لباس زیب تن کرو، زنار باندھو اور دیر سمعان جا کر یہودیوں کی عید میں شرکت کرو، وہاں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ زنار اس دھاگے، زنجیر یا ڈوری کو کہا جاتا ہے جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، جبکہ عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں۔ حضرت بایزید اول تو اسے ایک وسوسہ سمجھے اور اعوذ باللہ پڑھ کر طے کیا کہ اب اسے اپنے قریب نہ آنے دیں گے۔ رات کو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوئے تو بدن پر لرزہ طاری تھا۔ کیفیت یہی تھی کہ ایسا کروں یا نہ کروں، لیکن غیب سے ندا آئی کہ گھبراؤ مت، تم ہمارے اولیاء میں شامل ہو، لیکن فی الحال وہی کرو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ آخر آپ نے یہودیوں کا لباس پہنا، زنار باندھا اور عید کے روز دیر سمعان تشریف لے گئے۔ جب تمام یہودی جمع ہو گئے اور ان کے بڑے بڑے عالم مجمع میں آ گئے تو سب سے بڑا راہب تقریر کے لیے اٹھا لیکن کچھ بول نہ سکا۔ اس کے قلب پر ایک خاص قسم کی کیفیت تھی جس کے باعث اس کی زبان اور الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب دیر تک راہب خاموش کھڑا رہا تو مجمع میں چہمہگوئیاں شروع ہو گئیں اور لوگوں نے اس سکوت کی وجہ دریافت کی۔ اس پر راہب نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مجمع میں کوئی محمدی موجود ہے اور میں اس صورتحال میں تقریر نہیں کروں گا کیونکہ وہ ممتحن بن کر آیا ہے۔ یہ سن کر مجمع میں غصہ اور برہمی کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے راہب سے اس شخص کے قتل کی اجازت طلب کی۔ یہودی نے یہ کہتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ بغیر دلیل اور برہان کے کسی کو قتل کرنا درست اقدام نہ ہوگا، بلکہ اتمام حجت اس سے گفتگو ہونی چاہیے، پھر اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ سن کر مجمع کی نگاہیں اس نوآورد کو تلاش کرنے لگی۔ راہب نے کہا، اے محمدی، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو جس جگہ موجود ہے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہو۔ اگر تو اسلام کے متعلق ہمارے شبہات دور کرے تو ہم تیری اتباع کریں گے، اور اگر تو ہمیں مطمئن نہ کر سکا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت بایزید بسطامی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جتنے سوال بھی کرو گے میں جواب دوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب تمہیں بھی دینا ہوگا۔ راہب نے حامی بھر لی اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوال و جواب کچھ اس طرح تھے۔ راہب، بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں؟ بایزید، ایسا ایک جس کا کوئی ثانی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ راہب، وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ بایزید، یہ دونوں رات اور دن ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ راہب، وہ تین چیزیں کیا ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ بایزید، عرش، کرسی اور قلم۔ راہب، وہ چار چیزیں بتاؤ جن کا پانچواں نہیں؟ بایزید، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ راہب، وہ پانچ چیزیں کیا ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ بایزید، 5 فرض نمازیں ہیں جن کا چھٹا نہیں۔ راہب، وہ 6 کیا ہیں جن کا 7واں نہیں؟ بایزید، وہ 6 دن ہیں جن میں آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی۔ راہب، ایسی 7 چیزیں بتاؤ جن کا 8واں نہ ہو۔ بایزید، میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ راہب، وہ 8 چیزیں کیا ہیں جن کا 9واں نہ ہو؟ بایزید، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ راہب، وہ 9 چیزیں کیا ہیں جن کا 10واں نہیں؟ بایزید، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان میں 10واں نہیں تھا۔ راہب، اشراء کاملہ سے کیا مراد ہے؟ بایزید، جو شخص حج تمتع کرے اور قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو 10 روزے رکھنے چاہیے،
ان 10 ایام کے روزوں سے عشرہ کاملہ مراد ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ راہب وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور جہنم میں جائیں گے؟ بایزید حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار اور ان کی توبہ پر اللہ انہیں جنت میں داخل کریں گے، جبکہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی تکذیب میں سچے ہیں لیکن دوزخ میں جائیں گے۔ راہب وہ کیا چیز ہے جس کی طرف تنفس کی نسبت کی گئی ہے مگر اس میں روح نہیں ہے، پھر بھی روح موجود ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے جواب میں قرآن کا حوالہ دیا اور کہا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ راہب وہ 14 چیزیں کیا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو لٹا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ راہب وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکالا گیا؟ بایزید حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو جو پانی بھیجا تھا وہ گھوڑوں کا پسینہ تھا جو نہ آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکلا۔ راہب وہ 4 چیزیں بتاؤ جو نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئیں نہ باپ کی پیٹھ سے گزریں۔ بایزید حضرت اسماعیل کا مینڈھا، حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ راہب سب سے پہلے جو خون زمین پر بہا وہ کس کا تھا؟ بایزید سب سے پہلا خون حابیل کا تھا جو قابیل نے بہایا۔ راہب وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے خود ہی پیدا فرمایا اور پھر خود ہی خرید لیا؟ بایزید مومن کا نفس۔ راہب وہ کون سی آواز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کی برائی بیان کی؟ بایزید وہ گدھے کی آواز ہے۔ راہب وہ کون سی مخلوق ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور اس کی عظمت سے خوف دلایا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ قرآن میں فرمایا کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ نے پیدا کیا لیکن خود ہی سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ راہب عورتوں میں بزرگ ترین عورتیں اور دریاؤں میں سے افضل کون سے دریا ہیں؟ بایزید عورتوں میں حضرت حوا، خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، آسیہ، فاطمۃ الزہرا اور مریم، اور دریاؤں میں افضل جیہوں، دجلہ، فرات اور نیل ہیں۔ راہب بزرگ ترین پہاڑ اور بہترین چوپائے کون سے ہیں؟ بایزید جبل طور اور گھوڑے۔ راہب مہینوں میں بہترین مہینہ کون سا ہے اور راتوں میں بہترین کون سی رات ہے؟ بایزید بہترین مہینہ رمضان المبارک اور رات لیلۃ القدر ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعے کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر خود ہی اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور انہیں خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ راہب ایک درخت میں 12 ٹہنیاں ہیں
اور ہر टहनी में 30 पत्ते हैं, 5 फूल, 2 धूप में और 3 बरसाया है। बायुजीद, दरख्त से मुराद साल है जिसमें 12 महीने हैं और पत्तों से मुराद दिन है, जबकि फूल 5 नमाजें हैं जिनमें से 2 धूप में और 3 साय के औकात में पढ़ी जाती हैं। राहिब, अल्लाह ने कितने नबी मुरसल पैदा किए और कितने गैर मुरसल? बायुजीद, सही इल्म तो अल्लाह को ही है, मगर रिवायात से मालूम होता है कि 1,24,000 नबी हुए, जिनमें से 313 मुरसल, बाकी गैर मुरसल थे। राहिब, वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिनकी असल तो एक है मगर उनका रंगो मज़ा मुख्तलिफ है? बायुजीद, वो 4 चीज़ें आँख, नाक, कान और मुंह की रतूबत है। आँख का पानी खारा, मुंह का लुआब मीठा और नाक की रतूबत तुर्श है। राहिब, गधा अपनी आवाज़ में क्या कहता है? बायुजीद, टैक्स लेने वाले पर लानत। राहिब, कुत्ते की आवाज़ क्या है? बायुजीद, अहले जहन्नुम पर खुदा के गज़ब से हलाकत नाजिल हो। राहिब, वो क्या चीज़ है जिस पर अल्लाह ने वही भेजी? वो ना इंसान है, ना जिन और ना ही फरिश्ता। बायुजीद, वो शहद की मक्खी है। इसके बाद राहिब ने कोई सवाल न किया और खामोश हो गया। उसकी खामोशी को देखते हुए हज़रत बायुजीद बस्तामी ने उससे कहा, अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, जन्नत की कुंजी क्या है? यहूदी आलम की खामोशी पर लोगों ने कहा, बोलते क्यों नहीं? तुमने सवालों की बौछार कर दी। वो हर एक का जवाब देता रहा और आप एक ही सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राहिब ने कहा, अगर मैंने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो तुम लोग मुझे कत्ल कर दोगे। ये सुनकर मजमे ने यकज़बान होकर कहा, हरगिज़ नहीं, आप सही जवाब दें। राहिब ने कहा, फिर सुन लो, जन्नत की कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी आपके हाथ में है। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम अफराद ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। सच कहते हैं कि अल्लाह वाले कभी लाजवाब नहीं होते, बल्कि उनकी मदद अल्लाह पाक की तरफ से होती है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी यहूदी आलम के हर सवाल का फिल बदी जवाब देते रहे, जिसे अल्लाह की मदद और करामत ही कहा जा सकता है। दोस्तों, ये था आज का वाक़या। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।